بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان جو ہے اس کی 70 شاخیں ہیں، فافضلها اللہ الہ الا اللہ، اور سب سے افضل یہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھنا، کلمہ طیبہ مکمل پڑھنا، وادناها، اور ایمان کا سب سے نیچے والا طبقہ یہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان دوست جو ہے، اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ آگے روایت یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، و والدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، کہ جب تک میں کسی شخص کو اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ مجھ سے محبت کرنا نہ شروع کر دیں، تو اس وقت تک کوئی شخص جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے اوپر جو ہے مال قربان کیا، آپ کی ذات کے اوپر جانیں قربان کی، آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی اولادیں جو ہے وہ پیش کرتی۔ حضرت انس بن مالک ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث، 3 باتیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، تو وہ ان کی وجہ سے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ شخص کہ جسے اللہ اور اس کے رسول وہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر اس کو محبت ہوں۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور دوسری بات کہ جو شخص کسی بندے سے بھی محبت کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، تیسری بات کہ انسان کفر کے اندر لوٹنا جو ہے وہ اس طرح ناپسندیدہ سمجھیں، بعد ان قذف اللہ منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دی تو اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کی طرف جانا ایسے ناپسندیدہ سمجھیں، کما یکرہ ان یلقی فی النار، کہ جس طرح جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈالا جائے، تو جس طرح کوئی شخص آگ کے اندر ڈالا جانا وہ ناپسند سمجھتا ہے، اسی طرح ایمان کی حلاوت وہ شخص محسوس کرے گا جو اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف جانا جو ہے وہ جو ہے ناپسندیدہ سمجھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس شخص نے ایمان کا
ذائقہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی رہا، اور بالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، اور بمحمد رسولہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر راضی رہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اس پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبانی، جس شخص نے میری کسی سنت پر عمل کیا اس نے گویا کہ میرے ساتھ جو ہے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور من ترک سنتی فلم ینل شفاعتی، اور جس شخص نے میری کسی سنت کو چھوڑ دیا وہ شخص جو ہے میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف ہم پڑھ رہے ہیں سبقاً، ایک ترتیب کے ساتھ، شروع سے ترتیب کے ساتھ۔ تو کل 2 سبق پڑھے، آج 1 سبق پڑھا ہے، چند احادیث۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے جو سبقاً جو ہے وہ مشکوٰۃ شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور جو ہے اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ضرور اپنی جو ہے زندگیوں سے وقت نکالیں تاکہ اسلام کا نور آپ کے سینوں میں اترے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ کی سیرت کا آپ کو پتہ چلے، آپ کی کردار اخلاق کا آپ کو پتہ چلے، سنتوں کا پتہ چلے، اور پھر ان چیزوں کو سیکھ کر جو ہے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے مدارس کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر مزید پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو کم از کم جو ہے گھر بیٹھے جو ہے، یہ میں نے ابھی مشکوٰۃ شریف شروع کی ہے تو یہ مشکوٰۃ شریف جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو ہے مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان ہوگا اس کی ہم الگ پلے لسٹیں بنا دیں گے، کتاب الصلاۃ ہوگا اس کی الگ پلے لسٹیں، یعنی جو بھی ابواب آئیں گے، فصلیں آئیں گی، ان کے ہم الگ الگ جو ہے وہ پلے لسٹیں بنا دیں گے۔ آپ اس پلے لسٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو ترتیب کے ساتھ جو ہے 5 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ کے جو ہے وہ لیکچر اس کے اندر مل جائیں گے۔ جتنے بھی ایک باب کے سبق ہوئے کرے، 5 سبق بن جائیں، 7 بن جائیں، جتنے بھی اسی پلے لسٹ کے اندر ہوا کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔